إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ النساء کے اندر منافقین کا جو کردار تھا، خصوصاً امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے جو ان کو چڑ ہو گئی تھی، اس کے اوپر پچھلے تقریباً 2-3 درس سے گفتگو جاری ہے کہ منافقین کے اوپر 3 چیزیں بہت بھاری تھیں، کیونکہ جب تک کنوکشن والا ایمان نہیں ہوگا، یعنی انسان اندر سے ایمان کو قبول نہ کرے، اس وقت تک یہ 3 چیزیں اس کے لیے آسان نہیں ہو سکتی. ان میں پہلی چیز امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت، کہ یہ بھی دیکھنے میں ہماری طرح انسان ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں. جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ میں کسی کے پیچھے کیوں چلوں، لوگ میرے پیچھے چلیں. یہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ انسان ہونے میں تو ہماری طرح ہے، لیکن ایک بہت بڑا واضح فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں میں سے پیغمبر کے طور پر چنا ہے، ان پر وہی نازل ہوتی ہے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی فرماتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لیکن یہ پہلی چیز شخصیت، یہ ان کے لیے مشکل ہو گئی. اس پہ تقریباً پچھلے 2 رکوع گزرے. دوسری چیز ان کے لیے بھاری یہ تھی کہ قتال کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹانے کے لیے آمادہ کرنا اپنے آپ کو. اس کے لیے بھی کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے. اس پر پچھلی دفعہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور اس میں جو پینڈولم کی 2 ایکسٹریمز ہیں اس پر بھی میں نے ایڈریس کیا تھا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ قتال کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، اسلام کے جز کے طور پر تو مانتے ہیں، لیکن جب قتال کی باری آتی ہے تو اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اور پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں، وہ بعض جہادی تنظیمیں ہیں جو اس قتال کی بنیاد پر مسلمانوں کی تکفیر کرتی ہیں، اور جو لوگ جہاد پہ نہیں نکلتے یا جو لوگ جہاد کے لیے نہیں جاتے قتال کے لیے، ان پر منافقت کا فتویٰ لگاتی ہیں. جس میں مشہور تنظیم جو ہے القاعدہ ہے. القاعدہ میں سارے کے سارے لوگ تو ہم نہیں کہتے، لیکن ان میں ایسے لوگوں کی کافی تعداد موجود ہے جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء عرب نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے اوپر یہ فتویٰ والا کام کیا کہ جب انہوں نے مسلمانوں پر فتوے لگانے شروع کیے. اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو پڑوسی ملک افغانستان کے اندر طالبان، جن کے اوپر کافروں نے جب حملہ کیا، ان کے اوپر تو جہاد فرض ہے، لیکن انہوں نے ہمارے ملکوں کے اندر بھی ایسی چیزیں پروپیگیٹ کرنی شروع کی کہ جتنی گورنمنٹیں ہیں یہ طاغوت ہیں، اب ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بلند کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. اور پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی ایجنسیز کے خلاف انہوں نے خودکش حملوں کے جواز کے اوپر فتویٰ بازی کی. تو یہ دوسری ایکسٹریم کے لوگ. درمیان والے لوگ وہ ہیں جو قتال کی دعوت کو لے کر چل رہے ہیں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے قتال پر آمادہ کرتے ہیں، اور جو لوگ
قتال کے لیے نہیں جاتے، ان پر فتویٰ بازی نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کو قتال نہ کرنے کی وجہ سے کافر یا مشرک ڈکلیئر نہیں کرتے. تو ایسی تنظیمیں جو ہیں ہمارے ملک میں بھی کافی ایسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہے. اور الحمدللہ وہ جو لوگ بھی اس منہج کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا منہج درست ہوگا. اور نہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس وقت جہاد یا قتال کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہو چکا ہے. فرض کفایہ ہی کہیں گے کہ چند لوگ ادا کر لیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ورنہ جتنے لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب اسلام کی روح سے کافر ٹھہریں گے اگر یہ چیز مان لی جائے. تو یہ دوسری چیز قتال جو اس وقت منافقین پر بھاری تھی. اچھا، اس وقت کا جو قتال تھا اور آج کا قتال، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت جو قتال کے لیے لوگ نہیں نکلتے تھے ان پر منافقت کا فتویٰ لگا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو بھی معاملہ ہو رہا تھا وہ ڈیفینیٹ علم کے ذریعے ہو رہا تھا، وحی کے ذریعے ہو رہا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی. آج جو بھی قتال کے معاملے میں ڈیسیژن لے گا، ظاہر ہے وہ کتاب و سنت اجماع کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پرسیپشن اس کی ہوگی، اور اس میں ظاہر ہے کہ اہل حق کی طرف میں سے دونوں طرف کے گروہ لائی کر سکتے ہیں، اس پر ایک دوسرے پر فتویٰ بازی نہیں ہو سکتی. ڈیفینیٹلی اب وہ چیز نہیں ہوگی. ہاں، جس کو کسی تنظیم کی دعوت کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق ہے وہ اس میں شامل ہو جائے، جو شامل نہیں ہوتا اس پر فتویٰ بازی نہیں ہوگی. البتہ وہ جو قتال تھا جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا، اس وقت جو لوگ بھی قتال میں شامل نہیں ہو رہے تھے وہ پکے منافق تھے. لہٰذا قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان آیات کو آج کے کلمہ گو اہل قبلہ مسلمانوں پر ہرگز چسپاں نہیں کرنا چاہیے. یہ خوارج کا طریقہ ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے. تیسری چیز جو منافقین پر بھاری تھی وہ ہجرت. پہلی چیز شخصی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری قتال، اور تیسری چیز ہجرت. تو پہلی چیز جو ہے اس پر تقریباً پہلے 2 گھنٹے کے لیکچر ہو چکے، اور دوسرے کے اوپر بھی پچھلی دفعہ میں نے 35 منٹ کی تقریباً گفتگو کی جو علیحدہ سے ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے قتال سے متعلق، کہ قتال کی اہمیت کیا ہے وہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا، اور موجودہ دور میں قتال کی بنیاد پر اہل قبلہ اور اہل کلمہ کی تکفیر کرنا، اس کی مذمت میں نے قرآن و سنت سے بیان کی تھی. تو آج یہ قتال والا موضوع آگے چلے گا، اور پھر یہ موضوع کنکلوڈ ہوگا ہجرت کے اوپر. تو یہ آیت ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اس کو آج دوبارہ پڑھ کے اس میں 2-4 باتیں میں مزید عرض کروں گا. سورۃ النساء آیت نمبر 80. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے بھی اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ بات لے لی کہ اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے ساتھ چڑ ہو گئی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں قتال پر آمادہ کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں. لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا دراصل وہ اللہ کا حکم مانے گا. تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیت پرٹیکولر قتال کے بارے میں ہے، البتہ تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنے والا بھی اس میں شامل ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ دراصل اللہ کی پیروی کرے گا. ومن تولا، اور جس نے منہ پھیرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یہ سورۃ البقرہ میں آ چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن ہم دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا نبی بنا کر، تب بھی لوگ دوزخ میں پہنچ گئے. یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. یہ من چلے کا سودا ہے، جو قبول کرے گا آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر بنے گی، اور جو قبول نہیں کرے گا آخرت کی ناکامیاں اس کا مقدر بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر نگہبان نہیں بنائے گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی لوگوں سے نہیں کریں گے، بس دعوت پیش کریں گے، جو قبول کر لے وہ ٹھیک، جو نہیں کرتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوچھنے والا ہے.
تو اس میں تعویل عام کے اعتبار سے 3 چیزیں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک آیت اور 2 حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے۔ اگرچہ میں اس پہ پہلے بھی کافی گفتگو مختلف لیکچرز کے دوران کر چکا ہوں آیات جب آئی تھیں، لیکن یہ بہت اہم آیت ہے، اس لیے یہاں اس پر گفتگو کرنا مزید ضروری ہے، اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا، مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ قرار دیا گیا ہے، جیسے ہم کیمسٹری میں کسی جو ہے وہ آنسر کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے تو اس کا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اتباع 2 چیزوں کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ محبت کے ساتھ جو اطاعت کی جائے گی وہ ہوگی اتباع۔ تو بھائیو، اگر اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا۔ لہذا یہ جو بات خصوصاً اب ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، اس مہینے میں بھی جو اہل حق یہ بات بلند کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعرہ بازی کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کرنا ہے، تو یہ عین قرآن کے مطابق ہے یہ بات۔ دوسری چیز، ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ جیسے اس کتاب کے بارے میں آیا نا سورہ آل عمران کے شروع میں الفرقان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات نازل ہوئی، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، پھر فرمایا گیا ہم نے انجیل نازل کی، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، اور جس پر نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ اسی لیے شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو کنٹراورشل بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی آڑ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی آڑ میں شخصیات کو کھڑا کیا، کسی نے 2 صدی میں، کسی نے 3 صدی میں، کسی نے 4 صدی میں، اور کرتے کرتے اب امت یہ خمیازہ بھگت رہی ہے کہ آپ کسی کو یہ پوچھیں کہ آپ کا امام کون ہے تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے، اپنے اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں۔ حالانکہ یہی سوال اگر غیر مسلم ہم سے آگے کرے کہ آپ کا امام کون ہے تو ہم اس کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتائیں گے۔ ان بزرگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ یہ بات درست ہے کہ جی ان بزرگوں کا جب ہم نام لیتے ہیں تو پیچھے اللہ ہی والا عقیدہ ہوتا ہے کہ پیچھے ان بزرگوں نے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائی ہیں۔ تو بھائیوں، میں کہتا ہوں اس وقت امت پہ سب سے بڑی مصیبت یہ پڑی ہے فرقہ واریت کی آڑ میں کہ اللہ تعالیٰ بھی بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، پروفٹ بھی بیک گراؤنڈ میں چلے گئے۔ جب کوئی کہتا ہے یا علی مدد کیوں کہتے ہیں آپ، تو کہتے ہیں جی پیچھے ساڑھا ہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں سارا کچھ۔ اچھا جی، اچھا، اور جب کہتے ہیں آپ اپنے بزرگوں کے نام کیوں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان بزرگوں نے بھی تو پیچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا جی، انہوں کو ہی سب کچھ لیا ہے نا۔ اور بھائی میرو، یہ باتیں ساری ہوتی ہیں تو قرآن پاک میں کہیں بزرگوں کا نام تو آیا ہوتا؟ قرآن بار بار اللہ رسول اللہ رسول، اور ہم امت کو شخصیات کے نام پر بانٹ کر امت میں فرقہ واریت پھیلا دی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر 700 سال تک یہ بدعت رہی ہے، 700 سال کہ 4 مصلی تھے، حنفی شافعی مالکی حنبلی، لادا لادا نمازیں وہ پڑھتے تھے۔ ویسے کہتے ہیں چاروں حق میں ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی بیک گراؤنڈ میں کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو بھی بیک گراؤنڈ میں۔ تیسرا جو چیز میں نے بیان کرنی تھی اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے سخت ترین حدیث ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ایور میں نے جو چیز پڑھی ہے اس میں سب سے سخت یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. اب کان ہمارے کھڑے ہو جانے چاہیے. کس نے انکار کیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا ہے. لہذا یہ بات درست ہوئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نہیں کرتا، وہ دراصل زبان حال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہوتا. کافر تو ہم اس کو نہیں کہیں گے، لیکن اس کا گیٹ اپ یہی بتاتا ہے کہ اس کا عمل کافروں والا ہے. یہ تین چیزیں میں نے اس میں بیان کرنی تھی. اب اللہ کا نام لے کر آگے چلتے ہیں آیت نمبر 81 سے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حکم مانتے ہیں. یعنی منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو رات بھر پھر یہ مشورے کرتے رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ وہ بات کرتا ہے جو اس کی مخالفت میں ہوتی ہے جو وہ پہلے مان چکے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، لیکن باہر جا کے کہتے ہیں کوئی نہیں کریں گے. اب دھمکی سنیں اللہ کی طرف سے، وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ یہ رات کو مشورے بازیاں کرتے ہیں. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ان غلط حرکتوں کا اگر علم نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ بھی لا علم ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز نوٹ فرما رہا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض فرمائیے اور آپ اللہ ہی پر توکل کیجئے. یعنی ابھی موقع نہیں آیا، آپ کو انشاءاللہ غزوہ خیبر کے موقع پر موقع دیا جائے گا کہ ان یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے. ابھی ان کو ذرا چھوڑ دیجئے، ابھی آستین کے سانپوں پر ہاتھ نہ ڈالیں، ابھی ان سے درگزر فرمائیے اور اللہ پر توکل کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کارساز. افلا يتدبرون القرآن، تو کیا لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے، قرآن پاک پر تدبر نہیں کرتے؟ کس چیز پر؟ قرآن پاک کی. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا، اور جیسا کہ یہ منافقین یا مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروفٹ نے خود لکھ لیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس میں بہت زیادہ اختلافی باتیں پاتے. یعنی قرآن پاک میں پہلے صفحے پہ کوئی اور بات ہوئی ہوتی، دوسرے پہ کچھ اور، تیسرے پہ، اتنی موٹی کتاب ہے یہ. اس کتاب اگر کسی بندے نے لکھی ہوتی تو وہ تو بھول جاتا کہ میں پہلے کیا لکھ کے آیا ہوں، اور آئے دن اپنے بیانات وہ بدلتا رہتا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کی تھیم پہلے دن سے واضح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے دن یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں جو آیات نازل ہوئیں وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گائیڈ کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں پیغمبر کے طور پر ڈیل کرتی تھی، تو آخری آیات نازل ہونے تک کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈیوینٹی کلیم کر دیں کہ میں ہوں اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس کتاب کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اس میں اختلاف کثیر نہیں پایا جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک سے لوگ اختلاف نہیں کرتے. قرآن کے اندر خود جو ہے وہ کنٹراورشل چیزیں نہیں ہیں کہ ایک جگہ کوئی اور بات ہو رہی ہے، دوسری جگہ اور. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں کہیں خرابی ہو تو وہ دونوں قسم کی آیات سامنے رکھ کر آپٹیمل سولوشن اس کا نکلے گا. یہ تو ہوگی اس پہ تعویل خاص کے اعتبار سے. اب تعویل عام کے اعتبار سے اس کے اندر براڈر سینس کے اندر آپ جتنی چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں. 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہم اسی پہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر قرآن پاک کے شروع میں یہ بات آئی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
कैटेगोरिकल मेंशन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और गायब में मदद सिर्फ तुझी से मांगते हैं। अब पूरे कुरान में या अली मदद कहीं नहीं आएगा, वरना इख्तलाफ कसीर हो जाएगा। अब कहते जी वो भी आयता पढ़ते हैं, तुसी भी आयता पढ़ते हो, ये अक्सर आप सुनते होंगे जी, आप जिसके पास जाए जी वो आयतें पढ़ता है। भाइयों इसका क्या मतलब है? कुरान पाक आपस में टकरा रहा होता है? नहीं, आयतें सारे पढ़ते हैं लेकिन आयात के साथ खिलवाड़ करते हैं और आम आदमी बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकता है, मिसाल के तौर पर हक तक पहुंच सकता है। अगर एक कादियानी खत्म नबूवत वाला जो अकीदा है वो सिर्फ कादियानी उलमा से समझता रहेगा, उसको कभी खत्म नबूवत समझ आ सकती है? नहीं। इसी तरीके से एक बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया जब तक सिर्फ अपने अपने मौलवियों से ही बात पूछेगा और अपने मुखालफीन की बात नहीं सुनेगा, उसको कभी भी बात समझ नहीं आएगी। यह है असल मसला। अब लोग कहते हैं जी हम अपने मुफ्ती साहब के पास गए, उन्होंने तो हमें इतनी आयतें निकाल के बताई हैं जी, इतनी हदीसें दिखाई हैं जी बुखारी शरीफ से बगैर रफा दैन के। वो तो आप हमारे पास लेके आते हैं तो हम बताते हैं कि क्या आपके मौलवी ने आपके साथ धोखा किया है। फिर जब दोबारा जाते हैं मुफ्ती कहते हैं अली नहीं मिलना, हूं तुसी अली से नहीं मिलना, अब ये होता है। फिर तो ये जो भी बंदा तहकीक के मैदान में उतरा है, किसी से बात सुने फिर मुखालफीन के पास भी जाए कि आप क्यों कहते, ये वाज़ेह लिखा है कुरान पाक में या अली मदद, आप क्यों नहीं मानते? फिर वो आपको बताएंगे कि ये क्या मतलब है इन आयात का, जिसमें हमारा पूरा रिसर्च पेपर है, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, जिस पे डिटेल के साथ ये चीजें एड्रेस की गई हैं। तो कुरान पाक में कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी तरीके से ये पूरी की पूरी कायनात अल्लाह ताला का फेल है, यानी अल्लाह तबारक व ताला की वजह से ये प्रोड्यूस हुई, अल्लाह के अमर कुन की वजह से चीजें बनी। और कुरान पाक अल्लाह ताला का कौल है, अल्लाह का कलाम है। दुनिया में भी कोई इंसान जिसके कौल और फेल में तजाद हो उसको मुनाफिक कहा जाता है, झूठा कहा जाता है। कुरान पाक अल्लाह का कौल और यह पूरी कायनात अल्लाह का फेल, लिहाजा कुरान और इस कायनात के जो हकायक हैं जो कुरान ने बयान किए, इसमें कभी इख्तलाफ नहीं होगा। यही वजह है कि एस्टेब्लिश साइंस जो एस्टेब्लिश हो चुकी है, हाइपोथेसिस या थ्योरीज की बात नहीं मैं कर रहा, कोई भी एक चीज एस्टेब्लिश साइंस की इस कुरान के खिलाफ नहीं है। और क्यों होगी? कुरान अल्लाह का कलाम और कायनात अल्लाह ताला का फेल, अल्लाह के कौल और फेल में तजाद नहीं हो सकता। हां, हमें समझना है ये लादा बात है, और जैसे जैसे साइंस तरक्की करती चली जाती है चीजें एस्टेब्लिश हो ही जाती हैं। मिसाल के तौर पर 1929 से पहले तक पूरी दुनिया का यही कॉन्सेप्ट था कि ये कायनात हमेशा से है। वो तो हबल ने टेलीस्कोप के जरिए जब गैलेक्सीज को देखा कि ये एक दूसरे से सियारे दूर जा रहे हैं, तमाम सितारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फिर उसने तहकीक की तो रिजल्ट पे पहुंचा कि एक बिग बैंग, और ये पूरी एक हिस्ट्री है जिसको मैंने डिटेल के साथ अपने लेक्चर में बयान किया है। आप लोग जरूर वो लेक्चर यूट्यूब पे भी और हमारी वेबसाइट जो है ahlesunnatpak.com उस पर देखें। हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च, अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में। तो 1.25 घंटे की ये गुफ्तगू है उर्दू के अंदर, उसमें ये डिटेल के साथ बातें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बताई हैं। तो अल्लाह के कौल और फेल के अंदर कोई तजाद मौजूद नहीं है। और इस आयत से एक और बात यह भी पता चली कि कुरान पाक पर गौर व तफक्कुर भी करना है। यह नहीं है कि एक बंदे ने कुरान से आयत पढ़ दी और अपनी मतलब का उसको जामा पहना दिया तो अब आप कह जी आ गया जी, कुरान के अंदर आ गया, अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद, ये तर्जमा कर देते हैं बाल लोग, अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद, आज ही पता चल गया जी कुरान में आले मोहम्मद लिखा हुआ है। तो इस तरीके से नहीं करना, तदब्बुर करना है, मुख्तलिफ लोगों की बातें सुननी है, उसके बाद खुद भी अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। जो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 में आया, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, ऐ इंसान किसी ऐसी चीज की पैरवी मत कर जिसके बारे में तेरे पास इल्म नहीं है। इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, बेशक जो तुझे कान दिए, आंखें और अकल दी, तुझसे पूछा जाएगा इन 3 अज़ा के बारे में कि तूने इन 3 अज़ा को इस्तेमाल करके हक तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की। ये 3 अज़ा, तो खुद भी अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। और ये अल्लाह ताला का कुरान में वादा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, सूरतुल अनकबूत की आखिरी आयत। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए खोल देंगे। व इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला नेकोकारों के साथ है। जो नेक नीति के साथ अल्लाह की राह का सफर इख्तियार करे
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راہ حق تک ضرور پہنچائے گا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش پرست تھے. یہودی علماء کے پاس بیٹھے, یہودیت اختیار کر لی. مزید تحقیق کی, عیسائی علماء کے پاس بیٹھے, عیسائیت قبول کر لی. پھر انہوں نے کہیں سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے, مکے میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا. تو تڑپ اگر ہوگی تو انسان اتنی دور سے اتنے مذاہب بدلتے ہوئے بھی حق تک پہنچ جائے گا. لہذا یہ بھی بات یاد رکھیں, اب ایک بندہ اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ اب یہ کہے کہ میں نے اپنے باوجداد کا مذہب نہیں چھوڑنا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو ایسی بات نہیں. اسی طریقے سے جو بھی اپنا مکتبہ فکر بدلتا ہے یا اسکول آف تھاٹ بدلتا ہے تو حق کی تلاش میں بدلنا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے. جب بھی کوئی حق بات پتہ چلے تو اس کی پیروی کی جائے. آیت نمبر 83, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا خوف سے متعلق تو خوب بات کا چرچا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ منافقین کی کیا اس وقت صورتحال تھی کہ مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دل سے تو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, اور باہر سے یہ خبریں آتی رہتی تھیں کہ مختلف لشکر تیار ہو رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے, اور تازہ تازہ مسلمانوں پر غزوہ احد والا زخم بھی لگا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی واضح فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. تو اب مسلمانوں کے بھی حوصلے اتنے بلند نہیں تھے. ظاہر ہے کہ غزوہ بدر کے بعد بہت بلند حوصلے, اور پھر غزوہ احد کے بعد ان کا معاملات کافی ٹھنڈے ہو چکے تھے. پھر اسی دوران جب مسلمانوں کے بارے میں باہر سے خبریں آتی تھیں کہ مختلف لوگ تیار ہو رہے ہیں, اور اس کا پھر اینڈ ہوا غزوہ احزاب کے اوپر, غزوہ خندق کے اوپر, تو وہ ایسی خبریں سنتے تھے تو پھر مسلمانوں میں پروپیگیٹ کرتے تھے, ہوں تے بچو جی تسی نہ بچ دے, اب تو کافر حملہ کر رہے ہیں, اتنے قبائل کٹھے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو وہ باتیں سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر باہر سے آتی ہے تو یہ نہ کرو گے خوب اس کا چرچا کر لو. اب اس میں سادہ لوگ مسلمان بھی شامل ہو جاتے تھے. مطلب ہر زمانے میں ایسے مسلمان بھی رہے ہیں جن بیچاروں کا انٹلیکچوئل لیول اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ چیزوں کو جج کر سکیں. ایون صحابہ کرام میں بھی سارے تو پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ نہیں تھے, سادہ لوگ مسلمان بھی موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ صحابہ کرام کو بھی اور منافقین کو بھی کہ اگر تمہیں کوئی اس طرح کی خبر پہنچتی ہے تو اس کا چرچا نہ کیا کرو, بلکہ کیا کیا کرو, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, تو بہتر کیا تھا کہ یہ اگر لوٹا دیتے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور ان میں سے جو اولو الامر تھے, ان کے حکمران تھے, جو قبیلوں کے سردار تھے, ان کی طرف اس بات کو لوٹا دیتے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت ان لوگوں سے جو کہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں باتوں میں سے, جو استنباط کر سکتے ہیں. یہ وہی لفظ دیکھ لیں, یستنبطونہ, یعنی جو خبروں کو سن کر آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ بات دشمنوں کی اڑائی ہوئی ہے یا واقعی اس میں حقیقت ہے, ان لوگوں سے فیصلہ کروانا چاہیے. اس وقت خصوصاً یہودیوں کے اندر یہ چیزیں جو پھیل گئی تھیں, تو یہودیوں کے دو قبیلے جو مسلمان ہو چکے تھے, اوس اور خزرج. اوس اور خزرج, اوس کے سردار جو تھے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور خزرج کے جو تھے وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا جا رہا ہے اگر تمہیں کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے مسلمانوں جو نیو مسلمز ہو, اور منافقین بھی وہ انہی میں ہی چھپے ہوئے تھے, پتہ تو کسی کو نہیں تھا, تو تم اس بات کو اپنے سردار کی طرف لوٹاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ, اہل علم کی طرف لوٹاؤ جو کہ معاملہ فہمی کر سکتے ہیں, استنباط کر سکتے ہیں. اور اگر یہ کام جو تم کر رہے ہو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر وبال فرمانا چاہتا تو کیا ہوتا, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم پر, یہ جو تم نے حرکتیں کی ہیں افواہیں پھیلانے والی, لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, تو تم میں سے اکثریت شیطان کی پیروی کر لیتے سوائے چند لوگوں کے. یہ تو اللہ کا فضل ہوا ہے کہ یہ معاملات بگڑے نہیں ہیں جو افواہیں جو ہیں پھیلنا شروع ہو جاتی تھی. یہاں وہ بات بھی یاد رکھیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے.
اسی طریقے سے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے کہ بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں اتر کر کوئی بات یا حدیث بیان کرتا ہے کسی مجمع میں، اور وہ بات عام ہو جاتی ہے. جب مجمع چھٹ جاتا ہے تو لوگ بات کرتے ہیں کہ یہاں کوئی بزرگ آئے تھے، وہ حدیث بیان کر رہے تھے، اور وہ شیطان ہوتا ہے. لہذا تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے محدثین رحمہ اللہ نے بڑی تحقیق کے ساتھ سند کا اعتبار کرتے ہوئے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ کر کے احادیث کے مجموعے تیار کیے. اسی طریقے سے سورۃ الحجرات کے اندر تو یہ بات اپنے ایپیکس کو پہنچے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے ہی آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں شرمندہ ہو جاؤ، پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کہ ہمیں جو ہے وہ خطرہ تھا اس لیے ہم نے ان پر حملہ کیا، حالانکہ وہ افواہ تھی. اچھا، اب جو لوگ دعوت اور قتال کے میدان میں جڑے ہوئے ہیں نا، انہی کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی. جن کا پریکٹیکل کوئی اس معاملے میں ایکسپیرینس نہیں ہے نا، ان کے لیے تو پھر قرآن پاک یہ ساری چیزیں سمجھنا مشکل ہوگی. تو قرآن پاک اسی کو سمجھ آتا ہے صحیح جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی پھر اسی طرح کی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. اب یہاں یہ جو آیت ہے کہ اولی الامر کی طرف اور ان لوگوں کی طرف لوٹاؤ کہ جو باتوں کو استنباط کر سکتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے وہ تقلید کو ثابت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم لوگ قرآن حدیث سے ڈائریکٹ تو علم حاصل کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا کسی بھی امام کا مقلد ہو جانا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. حالانکہ اس آیت کا بالکل کانٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ ہے. اس آیت کا کانٹیکسٹ طویل خاص کے اعتبار سے قتال کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں ہے. البتہ ہم اس بدعتی گروہ کی طرح نہیں ہے جو قرآن پاک کی آیات کو مخصوص کر دیتا ہے، جی آیات کافروں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں نہیں. قرآن پاک رولز کی بک ہے، جسے فٹ اس کو گفٹ، جس پر فتویٰ لگتا چلا جائے گا ان آیات کا ان پر فٹ ہوتی چلی جائیں گی. تو طویل عام کے اعتبار سے ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اہل علم کی طرف چیز لوٹانی چاہیے، لیکن اہل علم کو کسی خاص شخصیت کے ساتھ مخصوص نہیں کر دینا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوتا ہوں، اب چاہے پوری دنیا کے امام مجھے بتائیں کہ مدینہ شریف حرم ہے، بخاری اور مسلم کی 70 حدیثیں مجھے بتائیں کہ مدینہ شریف حرم ہے، میں نے نہیں ماننا کیونکہ امام حنیفہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ میرا خیال ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ بات پتہ چلے قیامت والے دن تو ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں اس معاملے میں شرمندگی اٹھانی پڑے کہ لوگ میرے نام کے اوپر اتنی جرت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر. تو اہل علم کی طرف فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم کی طرف رجوع کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے. اور یہ چیز فکس نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے. آج جو مسائل ہیں وہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے خوابوں میں بھی نہیں آئے ہوں گے. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز، جہاز میں نماز کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، ہزاروں مسائل اس دور کے ہیں جو اس وقت نہیں تھے. تو یہ جو اجتہاد اور قیاس ہے، استنباط کرنا، یہ قیامت تک جاری ہے. ہاں اہل علم کریں گے، اہل علم کی مختلف آراء سامنے آئیں گی، جو بات آپ کو کتاب و سنت کے قریب لگتی ہے آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں، لیکن اس کو فکس نہ کریں کہ ہم اس کی بات مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے. اگر دوسرے کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو وہ مان لیں، لیکن یہ قیاس اور اجتہاد قرآن سنت اجماع کے بعد ہوگا. یہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نماز کا طریقہ آ گیا ہے اور اب آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے چل پڑیں. کتاب اللہ، سنت اور اجماع کے بعد جو المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990 جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اشارتاً کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو پہلے کتاب اللہ میں دیکھو، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پاؤ تو پھر تم اسے امت کے اجماع میں دیکھو، اور امت کے اجماع میں بھی نہ ملے پھر اس کے بعد تم اجتہاد یا قیاس کرو. مقلد نہیں انہوں نے فرمایا اجتہاد کرو. وہ ہر بندے کا اجتہاد ڈیفرنٹ ہوگا اپنے حالات دیکھتے ہوئے. تو استنباط کرنا یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم چیپٹر میں ایک پورا باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے
اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. ہم فقہ کو مانتے ہیں, فقہ کہتے ہیں انگلش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ, اردو میں صحیح سمجھ بوجھ. فقہ کو مانتے ہیں لیکن کسی خاص بندے کی فقہ کو نہیں, جس کی بھی فقہ کتاب و سنت اجماع سے میچ کرے گی اور مخالفت میں نہیں ہوگی, ان سے استفادہ کریں گے. تو فقہ اسلام کا مین رکن ہے, فقہ کو ہم مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اور ہمارے یہاں ایک گروہ نے یہ اگلا ٹوٹا اس کا اٹھا لیا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں, اور پھر انہوں نے اپنے فارمولے لگا کے اس پہ کہا کہ دیکھو جی رزق جو ہے وہ اللہ دیتا ہے لیکن مانگیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اور پوری حدیث اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں, عطا فرمانے والا اللہ ہے. یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, میں تمہیں صرف سمجھا سکتا ہوں, تم میں تقسیم کر سکتا ہوں, باقی بات سمجھ آنا نہ آنا یہ اللہ کی توفیق سے. یہ بات تھی, اس کو کہاں سے کہاں بنا دیا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے وہ جناب شعر بھی اس پہ لکھ دیا, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. رزق کا تو ذکر ہی بیچ میں کہیں نہیں ہے. دین تو ہم اللہ رسول سے سیکھیں گے. دین کے معاملے میں معطی اللہ بھی ہے اور قاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, عطا فرمانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں, تابعین بھی ہیں, تبع تابعین بھی ہیں, تمام محدثین قاسم ہیں. قیامت تک جو جو لوگ کتاب و سنت اجماع کی بات امت کو بتائیں گے ساری قاسم ہیں. اوریجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. یہ بات ہی کچھ اور تھی. آدھی حدیث تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا جی وہ بھی بخاری جو حدیث پڑھتے ہیں نا, بھائی خود بھی کھول کے بخاری پڑھو کہ حدیث پوری لکھی کیا ہوئی ہے. اس طرح سے ٹکڑے اتار کے تو وہ اپنے عقائد کا جو ہے نا وہ معاملہ لوگوں کے اندر پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا جو ہے تم پر فضل نہ ہوتا تو بہت کم لوگ جو ہیں ان افواہوں کے شر سے بچ سکتے. یہ اللہ کا فضل تھا, اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر فرمایا. اب آ رہی ہے آیت قتال کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے طور پر فرمایا جا رہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قتال کیجئے اللہ کی راہ میں, کسی کی پرواہ نہ کیجئے. لا تکلفوا الا نفسک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی جائے گی سوائے آپ کے اپنے نفس کے بارے میں. یعنی اگر آپ کے قتال پر ابھارنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی قتال میں شامل نہیں ہوتا تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا. آپ کی اپنی جان کا معاملہ ہوگا کہ آپ نے خود اس پر استقامت اختیار کرنی ہے. ہم باقیوں کا بوجھ آپ پر نہیں ڈالیں گے, باقیوں کو اللہ تعالیٰ نبڑ لے گا, لیکن ہر بندہ اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا. اور دیکھیں کس قدر اس میں تحریر ہے قتال کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, جب منکرین زکوٰۃ جو تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو تقریباً تمام صحابہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو یہی مشورہ دیا تھا کہ یہ باقی چیزیں تو اسلام کی مانتے ہیں, آپ ان سے قتال نہ کیجئے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اونٹ کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا, آج وہ اونٹ دے اور رسی نہیں دے گا زکوٰۃ کے طور پر, میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا. جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس کے خلاف میں قتال کروں گا. اور باقی کتابوں میں پھر ڈیٹیل ملتی ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہمتیں تھوڑی سی پست ہوئی اس مسئلے میں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ گھونسا مارا سیدنا ابوبکر نے اور کہا کہ اے عمر, جب کافر تھا بڑا دلیر تھا, اسلام لا کے بزدل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دھجیاں بکھیری جائیں اور میں زندہ ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے مدینے کے اطراف کے بھیڑیے بھی اٹھا کے لے جائیں نا, میں اکیلا جا کے اللہ کی راہ میں قتال کروں گا. تو یہ اسی آیت سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اجتہاد کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کے معاملے میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو قتال کے لیے پیش کیجئے. ان کو چھوڑ دیں, آپ ان کو صرف دعوت دیں گے, مان گے ٹھیک, نہیں مانیں گے آپ سے آپ کی جان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا آپ نے اللہ کے حضور قتال کیوں نہیں کیا.
میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قتال اسلام کا سمم بونم ہے. جو ایمینول کانٹ کی فلسفی جس کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہر فلسفے میں ایک ہائیسٹ گڈ ہوتا ہے. اچھائیاں تو کافی ہوتی ہیں، ایک سب سے بڑھ کر اچھائی، اس کو وہ کہتا ہے سمم بونم. تو اسلام کا سمم بونم، ہائیسٹ گڈ کیا ہے؟ قتال. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص اپنی جان جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے انسان کو، وہ ہتھیلی پر رکھ کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر میدان جنگ میں اتر آئے. اور یہاں کوئی بیچارہ قتال کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اوپر عجیب طریقے سے آوازیں کسی جاتی ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی شادی شدہ ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ بھائیوں، جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلا اس کے بارے میں ایسے کومنٹس پاس نہ کیجئے، بلکہ اللہ کے حضور دعا کیجئے، اے اللہ جس طرح کا ایمان تو نے اس کو عطا فرمایا کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے دوسرے ملک پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنے رب کے حضور اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس کا یہ عمل میری طرف سے بھی فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. میں فائنینشلی اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں، ایتھیکلی اخلاقی طور پہ سپورٹ کر سکتا ہوں، وہ کروں، بجائے اس کے کہ میں اس کو کنڈیم کرنا شروع کروں. کیوں کہ معاملہ بڑا سخت ہے. عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اس معاملے میں اس طرح کا سٹانس اختیار کرنے کی وجہ سے اس پر عطا فرما دے، کیونکہ کسی شخص کے دل کا حال ہم نہیں جانتے، اس کے اندر اس وقت اللہ کے لیے کس طرح کی محبت جاگزی ہے وہ ہم کسی بندے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا دوسرا رخ میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ جو تنظیمیں قتال میں شامل ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ جن ایجنسیز کے ساتھ مل کر وہ قتال کا کام کر رہی ہیں، ان ایجنسیز کو بھی اس بات کے اوپر آمادہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ یہاں سے ہماری عوام الناس جا کے وہاں شہید ہو رہی ہو قتال کے میدان میں، اور ہمارے فوجی جن کو پیسے دے کر بھرتی کیا گیا ہے قتال کے لیے یہاں بیٹھ کے انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہوں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ لوگ جو اس وقت ان جہادی تنظیموں کے مرہون منت ہیں قتال کے حوالے سے، تو یہ اس وقت سٹرونگر پوزیشن میں ہے کہ ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ پاکستان کے اندر ود ان پاکستان جو بے حیائی کیبل نیٹ ورک کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے اور انڈیا کے چینل یہاں پر بے حیائی پہ مبنی دیکھے جا رہے ہیں، ان کو بند کیا جائے. تو تصویر کے دونوں رخ ساتھ لے کر چلنے چاہیے. تو فرمایا جا رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قتال کیجئے اللہ کی راہ میں، آپ پر صرف آپ کی جان کا معاملہ ہوگا. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ابھارے مومنین کو قتال پر ابھاریں، ان کو قتال کے فضائل سنائیں، قتال کی اہمیت بتائیں تاکہ وہ بھی قتال پر آمادہ ہوں. عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان قریب تعجب نہیں ہے اس بات میں کہ اللہ تعالی کافروں کا زور توڑ دے. اور وہ زور ٹوٹا. پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی 5 ہجری کے اندر، مسلمانوں کا انہوں نے گھیراؤ کیا، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس کے بعد 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہو گیا، وہ بھی مسلمانوں کی فتح تھی. 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا، یہودی جو ہے وہ ملیہ میٹ ہوئے، اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گیا، اور ٹوٹل عرب میں پھر ریولوشن آ گئی. 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے، اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا. 1.5 لاکھ کی فوج لے کر دنیا کی سب سے بڑی رومن امپائر عرب کی سلطنت کی سرحد پر کھڑی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 جانثاروں کا لشکر لے کر، وہ پوری ڈیٹیل آئے گی پھر سورہ التوبہ کے اندر، وہاں پر پہنچے، اور وہ بندہ جو روم کا جو سربراہ تھا کیسر روم، وہ سرحد چھوڑ کر بھاگ گیا اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گیا. اور میں کہتا ہوں کاش وہ جنگ ہو جاتی غزوہ تبوک والی، تو اس وقت ٹوٹل ریولوشن آ جاتی. اس نے بڑی سمجھداری سے کام لیا. اس نے کہا یہ کوئی عام پرسنالٹی نہیں ہے، ان سے اگر ہم ٹکرا گئے تو پھر ہم بچ نہیں سکتے. حالانکہ 1.5 لاکھ کی فوج اور سامنے صرف 30,000 صحابہ کرام، اور ان کی حالت بھی کیا تھی، کئی لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی. وہ واحد موقع تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب جو قتال میں نہیں نکلے گا وہ پکا منافق ہے.
الا یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو. یہ واحد موقع تھا جس پر تمام مسلمانوں پر قتال کو فرض قرار دیا گیا تھا. جیسی بھی حالت میں ہے انہوں نے نکلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، نیز وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. اب دو آیات کے اندر دو اہم ترین چیزیں اسلامی تمدن کی آ رہی ہیں، اور وہ ہے کہ کسی شخص کی فلاح و بہبود کے لیے، کسی مسلمان بھائی کی اصلاح کے لیے، کسی مسلمان بھائی کی مصیبت اور پریشانی دور کرنے کے لیے ایفرٹ کرنا، ایک یہ چیز، اور دوسرا مسلمانوں میں سلام کو عام کرنا. جب بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو سلامتی اس پر بھیجے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کرے گا سفارش اچھی ہوگا، اچھی سفارش کرے گا، ہوگا اس کے لیے بھی اس میں اس کا حصہ. یعنی اگر کسی مسلمان نے اچھے کام کے معاملے میں کسی کی سفارش کی اور وہ اچھا کام ہو گیا تو اس کا ثواب اس مسلمان کو بھی ملے گا. اور دوسرا سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے؟ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی کرے گا بری شفاعت، کسی برے معاملے میں کسی کی سپورٹ کرے گا، يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے بھی اس کا بوجھ، اس کا حصہ بھی اس پر بھی ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت فرمانے والا ہے. ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. جس نے اچھے کاموں میں ساتھ دیا، کسی کی سفارش کی، اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے برے کام میں کی اس کا وبال بھی اس پر ہوگا. جیسے سورۃ المائدہ میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب یہاں پر ایک اہم ترین گفتگو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، شفاعتن حسنتن اور شفاعتن سیئتن. اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں بدعتن حسنتن اور بدعتن سیئتن. تو وہ کہتے ہیں قرآن سے ہی ہم نکال رہے ہیں، احادیث سے ہی نکال رہے ہیں. تو اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو اس کانٹیکسٹ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. لیکن یہاں یہ بات اس حوالے سے ضرور سمجھ لیجئے کہ کسی کے جائز کام کے لیے سفارش کرنا یہ ثواب کا کام ہے. سفارش کوئی بری چیز نہیں ہے، رشوت تو ہے ہی بری چیز. سفارش اچھی چیز ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا کوئی پڑوسی یا رشتہ دار کسی جھوٹے مقدمے میں پولیس والوں نے گرفتار کر لیا ہے اور آپ کی اتنی سے ہے یا آپ کی اتنی عزت ہے کہ آپ کے جانے سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو آپ لازمی اس کی مدد کریں گے، اس کی سفارش کریں، اور وہ چھوٹے گا، آپ کو دعائیں دے گا، اللہ کے حضور بھی آپ کا ثواب لکھا جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی جو ہے وہ معصوم شخص کے اوپر، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی غلطی نہیں، کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس کے خلاف کسی نے جھوٹا مقدمہ بنایا اور آپ نے اس کا ساتھ دیا، تو اس کا وبال آپ پر ہوگا. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ اچھی شفاعت اور بری شفاعت بالکل ٹھیک ہے، جو چیز ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں. یہاں پر ہی اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور ہے، وہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہاں پر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نیو مسلمان ہو کر آئے، بڑے غریب تھے، ان کے جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں تھے اور بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر جو ہے وہ رحم فرمانے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حالت نہیں دیکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ابھارا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں. لیکن اس خطبے کو سن کر کوئی پازیٹیو رسپانس صحابہ کی طرف سے فوراً نہیں آیا.
جب ایک صحابی نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ فوراً اٹھ کر گھر گئے اور چاندی کی اشرفیاں اٹھا کر تھیلی لا کر مسجد نبوی شریف کے صحن میں لا کے رکھ دی. جب انہوں نے یہ کام کیا تو باقی صحابہ نے ان کو دیکھ کر ان کی بھی ہمت بندی کہ یار یہ بندہ اپنا مال اٹھا کے لے آیا. تو کوئی گیا, اس نے گھر سے کھجوریں اٹھا کے لے آیا, کوئی کپڑے اٹھا کے لے آیا, تو مسجد نبوی میں ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جس نے اسلام میں سنتن حسنتن اچھی سنت کو جاری کیا تو جو شخص اس سنت پر عمل کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا, جبکہ عمل کرنے والے کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو اپنا ثواب تو ملے گا, لیکن جس نے یہ کام شروع کیا تھا اس کو ثواب ملے گا ان سب کا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا جس نے سنتن سیئتن جاری کی, بری کسی سنت کو جاری کیا. یہ بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ کا لفظ نہیں, سنت کا لفظ, طریقے کا, تو اس کا وبال اس پر ہوگا, اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا وبال بھی اس پر ہوگا, جبکہ ان کام کرنے والوں کے وبال میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ آدھی حدیث وہ بیان کرتے ہیں اینڈ سے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا اس کو ثواب ملے گا, اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا کہتے ہیں بدعت. پہلی بات ہے اس حدیث میں بدعت کا لفظ ہی کہیں استعمال نہیں ہوا, سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے, اچھے طریقے کا. تو بھائی اس کو تو ہم بالکل جائز سمجھتے ہیں, اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے قرآن پاک جو ہے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, اس کے بعد پرنٹنگ پریس آئے, ٹریسنگ پیپر کے اوپر لوگوں نے لکھا, اس کی جو ہے فلمیں بننی شروع ہوئی. لہذا جس نے بھی یہ کام کیا, مثلا یہ جو قرآن پاک چھپ رہا ہے سعودی عرب سے, ایران سے بھی یہی چھپ رہا ہے, یہ طلحہ یاسین ایک شام کا رہنے والا بندہ ہے, اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی لکھائی ہے, تو یہ جب تک پڑھا جاتا رہے گا اس کو ثواب ملے گا. اسی طریقے سے جس بندے نے پہلی دفعہ سی ڈی کے اوپر قرآن پاک کو کاپی کیا یا اس کا پی ڈی ایف بنایا, تو یہ ایک اچھا طریقہ اس نے اڈاپٹ کیا. قرآن تو نہیں بدلا نا, اسی قرآن کو اس فارم میں لے آیا, تو یہ ہے اچھا طریقہ. یہ بدعت نہیں ہے. بدعت ہوگی جو دین کو بدلا جائے گا. دین میں وہ چیز موجود ہی نہیں تھی, دین میں ایک قرآن پاک میں آیت موجود ہی نہیں ہے اور وہ آپ قرآن پاک میں ڈالنے کی کوشش کریں گے, یہ بدعت ہوگی. فجر کے 2 فرض ہیں, آپ 3 پڑھیں گے, یہ بدعت ہوگی. یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں. اور اس میں پھر حوالہ دیا جاتا ہے وہ تراویح کی جماعت کا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحیح بخاری میں آتا ہے, جب تراویح کی جماعت شروع کروائی تو انہوں نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ. وہاں بھی بدعت حسنہ کا لفظ نہیں ہے, نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے جو ابھی شروع ہوئی. یہاں بدعت کا مطلب لغت کے معنوں میں ہے. عربی میں بدعت کہتے ہیں نئے کام کو, نئے کام کو. جو سنت مٹ چکی ہو اس کو نئے سرے سے زندہ کرنے والا بھی, اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق اگر کوئی بدعت حسنہ کا لفظ بول لیتا ہے تو یہ جائز ہے. مثال کے طور پر پگڑی پہننے کی سنت کہیں پر ختم ہو چکی ہے اور آپ پگڑی پہنتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن نبی وقاص کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید رنگ کی پگڑی باندھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پگڑی باندھا کرو, خوبصورت لگتی ہے. تو اب پگڑی کی سنت کہیں ختم ہو چکی ہے اور آپ اس سنت کو زندہ کرتے ہیں تو آپ اس پر بول سکتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو شروع ہوا. نیا کام ان معنوں میں کہ یہ ختم ہو چکا تھا, اس کو نئے سرے سے زندہ کیا. ان معنوں میں نہیں کہ وہ کام ہے نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح تو جماعت سے پڑھی ہے نا, تو تراویح کو جماعت سے پڑھنا کوئی نیا کام تو نہیں تھا اس اعتبار سے, لیکن اس اعتبار سے نیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ تراویح کی جماعت پورا مہینہ پڑھی جائے, لیکن آپ کو خدشہ تھا جو بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیسیژن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے تشریف لے جا چکے, اب وہی تو نازل نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن خود پڑھی, اب ہم پورا مہینہ پڑھتے ہیں. تو وہ 3 دن پڑھنا اصل تو موجود تھی, اس کی بدعت نہیں تھی. ہاں پورا مہینہ پڑھنے کی سنت کوئی نہیں تھی.
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو سنت موقوف ہو چکی تھی، کیونکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی تراویح پڑھ کے چلے جاتے تھے، کسی ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. پھر سیدنا عمر نے ایک امام کو مخصوص کیا، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں. الموطا امام مالک میں یہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. تو پھر فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے شروع کیا. اور اس پر صحابہ کرام نے کسی نے فتویٰ بازی نہیں کی، صحابہ کا اجماع ہو گیا. صحابہ کا اجماع کیا، پوری امت کا اجماع ہو گیا. الحمدللہ آج بھی کوئی شخص جو تراویح جماعت سے نہ پڑھے اس پر کوئی شخص فتویٰ نہیں لگاتا. ہم کہتے ہیں تراویح کوئی پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ ثواب ہے، نہیں پڑھتا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، گھر پڑھ لے اپنی، اور نفلی عبادت ہے، ہم اس کو واجب کے درجے میں نہیں سمجھتے. یہی تو اجماع کی خوبصورتی ہوتی ہے. ہاں یہ اجتہاد اور قیاس کے اندر ہی ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں پہ فتویٰ بازی والا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اجماع جہاں پر ہوا ہے آپ دیکھ لیں، تمام حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اسی طریقے سے سلفی، سب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی نہیں کہتا کہ جماعت سے تراویح کی نماز پڑھنا یہ واجب یا فرض ہے. سب صرف ترغیب دلاتے ہیں، واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہے. لہذا یہ والا معاملہ یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ جو نیک کام ہے اس کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. دوسری یہ آیت پڑھ کے اس رکوع کو مکمل کر لیتے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام دیا جائے، تمہیں کسی لفظ سے دعا دی جائے تو تم بھی اسی طرح سلام کا جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو. یعنی کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ آگے حدیث میں بیان کرتا ہوں. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ ضرور تمہیں جمع فرمائے گا قیامت والے دن. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے. اللہ ضرور جمع فرمائے گا. اب قرآن پاک آپ بند کر دیجئے، اس کانٹیکسٹ میں کچھ احادیث بیان کر کے ہم درس مکمل کرتے ہیں. ابھی ہمارے 3-4 منٹ ہیں تو میں اس کو بیان کر دوں احادیث کو. تو 2 چیزیں یہاں پر اسلامی تمدن کے حوالے سے آئی تھیں. ایک تو نیکی کے کاموں میں سفارش کرو، برائی کے کاموں میں نہ کرو، ایک چیز. اور دوسرا مسلمانوں سے جب ملاپ ہو تو ان کو اچھے الفاظ میں سلام کہو اور سلام کا جواب اس سے بہتر دینے کی کوشش کرو. ان دونوں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈ فرمایا ہے ایک حدیث میں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں. کتنے حقوق ہیں؟ 5. صحیح مسلم میں ہے 6 حقوق، لیکن میں پہلے 5 والی حدیث بیان کرتا ہوں. 6واں حق جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے. 5 حقوق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان کو سلام کرے گا. دوسرا حق کہ مسلمان کی چھینک کا جواب دے گا، یعنی الحمدللہ اس نے کہا تو جواب میں کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تیسرا، مسلمان جب دعوت کرے گا اس کی اپنے مسلمان بھائی کی تو وہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے گا. چوتھا حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو جائے گا. اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑے گا. یہ 5 حق ہیں جو متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی. مسلم کی ایک اور روایت میں ایک 6واں حق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی تم سے خیر کی طلب کے لیے حاضر ہو تو تم اس کی خیر خواہی کرو. اور وہ اس آیت میں بھی گزر چکا کہ مسلمان کی کہیں سفارش کرنی پڑتی ہے، کہیں پشت پناہی کرنی پڑتی ہے تو تم کرو. اسی کانٹیکسٹ میں 7 حدیثیں ہیں جو میں جلدی سے 2-3 منٹ کے اندر بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات کنکلوڈ ہو جائے. اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ تعالی ہجرت کے اوپر گفتگو ہوگی. پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ایک حدیث تو میں بیان کر چکا بخاری مسلم کی. حدیث نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مؤمن نہ ہو. اور مؤمن ہونے کے لیے، مؤمن ایمان والا بننے کے لیے میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے. اور محبت کس طرح ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو، تمہاری محبت بڑھے گی.
جب بھی کوئی مسلمان ملے اس کو السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تیسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو اس کو کہو وعلیکم، وہ کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم، یعنی تم پر بھی ہو۔ اگر وہ سلام بھیج رہا ہوگا تو اس پہ سلام ہو جائے گا، اور اگر اس نے چھیڑخانی کے لیے کوئی کام کیا، جیسا کہ اگلی حدیث جو حدیث نمبر 4 ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم معاذ اللہ، تم پر موت ہو۔ تو سیدہ عائشہ پردے میں سن رہی تھی، ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا تم پر موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اس طرح کا ایٹیچیوڈ آپ نہ کریں۔ میں نے جو ان کو جواب دیا تمہیں وہ جواب دینا چاہیے تھا وعلیکم، یعنی اگر تم نے مجھ پر موت کی دعا کی ہے تو میں بھی تمہارے لیے وہی دعا کرتا ہوں، اور اگر تم نے سلام کی دعا کی ہے تو تم پر سلام ہو۔ لہٰذا یہ جو کنسیپٹ مشہور ہے نا کہ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات احادیث کے اندر نہیں ہے۔ یہ وعلیکم کا کنسیپٹ اس لیے آیا تھا کہ وہ الفاظ بگاڑتے تھے، ورنہ وعلیکم کا مطلب ہے ہی سلام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم اور آپ مجھے خالی کہتے ہیں وعلیکم، تو مجھ پہ سلام ہو جائے گا کہ تم پر بھی ہو، کیا ہو جو آپ نے مجھ پہ بھیجا ہے۔ لیکن ہم پورا سلام کا جواب اس لیے دیتے ہیں کہ قرآن میں جو آیت آئی کہ سلام کا جواب اتنا ہی کم از کم دو، یعنی وعلیکم السلام، یا اس سے بہتر دو۔ اور اس کا ثبوت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے وہ، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس سے ہوا جہاں کچھ مسلمان تھے، کچھ بت پرست تھے اور کچھ یہودی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کہتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ یہ حدیث اس چیز کا ثبوت ہے کہ جہاں مسلمان اور غیر مسلم مشترکہ طور پر بیٹھے ہوں اور وہاں پر سلام میں پہل بھی کی جا سکتی ہے۔ ورنہ ایک دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب صرف اہل کتاب بیٹھے ہوں گے۔ جب مکس گیدرنگ ہوگی تو آپ السلام علیکم میں پہل کریں گے، اور وہ سب کو کر رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشترکہ طور پر فرمایا تو سب پر ہے۔ تو وہ بعد لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ ہندو اور سارے سکھ عیسائی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے آئی ویلکم آل آف یو ود دا اسلامک گریٹنگس السلام علیکم، تو کہتے ہیں یہ تو غیر مسلموں کو سلام کرتا ہے۔ تو یہ مولویوں کے بیچاروں کی سمجھدانی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، انہوں نے بس جتنی حدیثیں سنی ہوتی ہیں اتنی۔ یہ جو حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ بت پرست بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو مشترکہ کہا السلام علیکم۔ یہ آپ صلی اللہ، یہ حدیث مولوی نہیں آپ کو بتائے گا کیونکہ اس نے اپنا مطلب نکالنا ہوگا، تو یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اچھا، چھٹی حدیث اس کانٹیکسٹ میں وہ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک لفظ ایڈ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر ایک تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں لکھی گئی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور آخری صحیح حدیث الموطا امام مالک میں وجد امیز حدیث ہے۔ یقین کریں میرا دل خوش ہو گیا یہ حدیث پڑھ کے، سنی تو تھی لیکن مجھے نہیں تھا پتا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ طفیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہنے لگے کہ آؤ بازار میں چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازار میں جاتے ہیں نہ تو آپ وہاں کوئی سودا خریدتے ہیں، نہ کسی بے کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور وہاں لوگ بیٹھ کے جو گپے مار رہے ہوتے ہیں نہ ان کے اندر شامل ہوتے ہیں، آپ بس بازار کا راؤنڈ لگا کے واپس آ جاتے ہیں، تو آپ بازار میں کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بازار میں اس لیے جاتا ہوں کہ پھر انہوں نے ان کو جو ہے وہ شغل لگاتے ہوئے فرمایا اے بڑے پیٹ والے، ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا، اے بڑے پیٹ والے طفیل، میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو سلام کروں اور نیکیاں کماؤں، جو سلام میں پہل کرے گا نیکیاں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں اسپیشل سلام کرنے کے لیے جاتے تھے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ مسلمان کا سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں یہ تو فلانا بدعتی ہے، فلانا مشرک ہے، فلانا گستاخ رسول ہے۔ نہیں، کسی اہل کلمہ اور اہل قبلہ کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے حق بیان کیا ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، کوئی غلط بات میرے منہ سے نکلی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔